مفتی اعظم آزاد کشمیر و ڈائریکٹر امور دینیہ مفتی نذیر احمد قادری کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ان کی علمی، فکری اور دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مرکزی جامع مسجد سیدنا علی المرتضیٰ اور جامعہ نعیمیہ نیو سٹی میرپور میں ایک باوقار اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام محقق الاثر خطیب کھڑی شریف ڈاکٹر مفتی زبیر احمد نقشبندی نے کیا، جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی مشیر خاص صدر آزاد کشمیر محمد اسلم مغل تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العظيم۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت بلبل کھڑی قاری مروت حسین اور گولڈ میڈلسٹ قاری عدیل احمد نے حاصل کی، جبکہ معروف نعت خواں سردار شہزاد عزیز نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت رسول مقبول پیش کر کے گلہائے عقیدت نچھاور کیے۔ دلو نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، دلو نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی نہیں آ گیا ہوں محفل میں بس یوں ہی نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو
حاضری ہوئی ہے۔ اس موقع پر سجادہ نشین دربار عالیہ سائیں رکن الدین پروفیسر الیاس قمر صاحب، جبار منہاس ایڈوکیٹ، صاحبزادہ افتخار ہاشمی، معروف نعت خواں سردار شہزاد عزیز، علامہ حفیظ احمد، قاری مروت، چودھری جمیل تبسم، چودھری فاروق گوندل، عبدالغفور قاسمی، کرامت پٹی، ڈاکٹر منصور سبحانی، راجہ گلویز، ضلع مفتی عبدالغفار سلفی، تحصیل مفتی ابرار قریشی اور گولڈ میڈلسٹ قاری عدیل احمد سمیت اساتذہ، انتظامیہ مسجد ہزار اور شہر بھر سے معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے مفتی نذیر احمد قادری کی دینی، علمی اور فکری خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا اور ان کی صحت، درازی عمر اور مستقبل میں بھی دینی خدمات کے تسلسل کے لیے دعا کی۔ شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس دور میں محکمہ امور دینیہ نے وہ سنگ میل عبور کیے جو برسوں سے خواب سمجھے جاتے تھے۔ مدارس اور مساجد کی رجسٹریشن کا جامع اور منظم نظام مکمل کیا گیا اور دینی اداروں کے انتظامی ڈھانچے کو جدید تقاضوں کے مطابق استوار کیا گیا۔ تجوید القرآن ٹرسٹ کے تحت قائم مدارس کی تعداد 2000 تک پہنچائی گئی اور 1000 نئی کلاسوں کی منظوری حاصل کر کے تعلیم قرآن کے فروغ کو نئی جہت دی گئی۔ اساتذہ کی تنخواہیں بڑھا کر 16,000 روپے تک پہنچانا ایک ایسا عملی اقدام تھا جس نے دینی طبقے میں خوشحالی اور اطمینان کی فضا قائم کی۔ شرکاء نے مزید کہا کہ دین کے بنیادی عقائد کے تحفظ، معاشرتی ہم آہنگی، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ریاستی نظام میں شفافیت کے قیام میں یہ اقدامات ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اس موقع پر ضلع مفتی علامہ عبدالغفار سلفی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے اس پروگرام، اس محفل کے روبرو میرے نہایتی قابل احترام، قابل قدر جناب مفتی حافظ نذیر احمد قادری صاحب، جو اس محفل کے مہمان خصوصی اور میزبان میرے بڑے بھائی جناب علامہ زبیر احمد نقشبندی صاحب، میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں زبیر صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اگر بات میں یہاں سے شروع کروں کہ جناب محترم، میرے نہایتی محترم سینئر حافظ نذیر احمد قادری صاحب، جو میرے ضلع مفتی بھی رہے، میرے ڈائریکٹر بھی رہے، میرا ان کے ساتھ تعلق 1992 سے ہے کہ یہ ضلع مفتی مظفر آباد تھے، میں ویسے تحصیل مفتی میر پر بھرتی ہوا۔ مظفر آباد کی حد تک تو ہمارا آنا جانا رہا، ہمارے کچھ مفتی صاحبان کے مسائل بھی اس درمیان میں آئے، تو الحمدللہ انہوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، چونکہ ہم چھوٹے تھے، ان کے جونیئر تھے، مظفر آباد میں یہاں سے جانا پھر وہاں رہنا، میں نے جو ایک چیز ان کے اندر دیکھی کہ مہمان نوازی، جتنا دن ہم وہاں رہے یا جاتے تو یہ ہمارا خیال رکھتے، مہمان نوازی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تقریب کے میزبان محقق الاثر علامہ مفتی ڈاکٹر محمد زبیر احمد نقشبندی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا یہ باوقار اجتماع مفتی اعظم آزاد کشمیر عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ نذیر احمد قادری صاحب ادام اللہ فیضہ، ان کی بے پناہ دینی خدمات، ان کو خراج محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا۔ میں قبلہ مفتی صاحب کو اور آپ تمام احباب کو اپنے اس مرکز میں جلوہ آرائی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ خوبصورت مرکز، یہ دیدہ زیب عمارت، یہ پرشکو عمارت علامہ مولانا پیر افتخار احمد ہاشمی صاحب، ان سے التماس سے وہ آگے تشریف لے، کچھ ادھر جگہ بیچ میں ہماری، چونکہ اس
حال کی جو حیت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ یہ سارے آپ مہمان ہیں تو سب کے لیے ایک ہی طرح کی نشست ہے. تو بنیادی طور پر آج کا پروگرام تھا حضرت مفتی اعظم کشمیر کے کارخائے نمایاں کو خراج محبت پیش کرنا. جب یہ ریٹائر ہوئے تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ کوئی پروگرام رکھا جائے ان کے اعزاز میں، لیکن اپنی مصروفیات بیچ میں حائل ہوتی رہی. تو اب ایک ہی صورت بن رہی تھی کہ ان کے جو خدمات ہیں، خدمات بھی کیسی کہ تھوڑا سا بصارت کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے جو دل کی آنکھ ہے، جو بصیرت کا نور ہے، یہ اپنے خزانہ کرم سے انہیں بے بہا عطا فرمایا ہے. اپنے دور نظامت میں لگ بھگ 2000 کے قریب لوگ مختلف مساجد میں ان کی اپائنٹمنٹ انہوں نے کی ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہم سرکاری ملازم میں لوگ جو ہی ایک سیٹ خالی ہوتی ہے یا اس کو فضا میں تحلیل کر دیتے ہیں یا کوئی اپنا عزیز وہاں تعینات کراتے ہیں. مفتی صاحب نے مختلف مساجد میں جہاں بچے قرآن حکیم ناظرہ پڑھتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں، اپنی محنت، قرآن سے وابستگی اور دینی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لگ بھگ 2000 کے قریب لوگ انہوں نے تعینات کروائے. دوسرا ان کا جو نمایاں کام ہے، یہ جو آپ نکاح فارم وغیرہ فل کرتے ہیں تو اس میں ختم نبوت کی ایک شک ہے. اس میں بھی قبلہ ڈائریکٹر امور دینیہ، جو یہ سابق کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن چلے ایک زندگی کا اصول ہے، اس میں بھی ان کا نمایاں رول ہے. تیسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری آزاد کشمیر کی فضا بڑی فرقہ وارانہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے، نفرت نہیں ہے. مثلا یہ تحصیل مفتی صاحب یہ ایک مسلک سے بلانگ کرتے ہیں، ضلع مفتی صاحب ایک مسلک سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن ایک توسع ہے، وسعت ہے، سوچ میں وسعت ہے. تو اس میں بھی قبلہ ڈائریکٹر امور دینیہ جناب مفتی اعظم آزاد کشمیر مفتی نذیر احمد قادری صاحب کا نمایاں کردار ہے. ماشاءاللہ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کے دور میں ہم آہنگی کی فضا زیادہ پروان چڑھی. میں بار دیگر ان کی بے پناہ خدمات کو واشگاہ الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ پورے علاقہ کے لیے صاحباں بنائے. ضلع مفتی صاحب سے جلوہ رائے سٹیج ہیں، تحصیل مفتی صاحب ہیں، یا کی جو پروگرام کی نقابت کر رہے ہیں، یہ بھی بڑے فاضل شخصیت ہیں. پروفیسر بلال یعقوب صاحب میرے فیورٹ علماء میں مولانا پیر افتخار ہاشمی صاحب پسندیدہ علماء میں، تو وہ بھی جلوہ آرا ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. یہ جو مرکز ہے، یہ جو خوبصورت مرکز آپ کو نظر آ رہا ہے، اس مرکز میں مختلف لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. لیکن مستقبل کا مؤرخ جب بھی اس ادارے کی تاریخ مرتب کرے گا تو اس کا سر عنوان بھائی اسلم مغل صاحب ہوں گے. ان کا سب سے زیادہ نمایاں رول ہے. اچھا، اس ادارے کا جو سب سے پہلا جس بندے نے آ کر جب ہم نے سنگ اساس رکھا تو وہ میرے محسن ہیں چودھری فاروق گوندل صاحب، پتہ نہیں کس طرح جلوہ رہا ہے. ان کا سچی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے میرا ان کے ساتھ بڑا پیار کا اور محبت کا تعلق ہے. اور میں لوگ تو ذکر نہیں کرتے، میرپور میں جو میری رہائش ہے اس میں بھی ان کا رول ہے زیادہ. میں نے اپنے بچے کے حفظ قرآن کے موقع پر کہا. تو اس طرح ہمارے محترم معروف سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری جمیل تبسم صاحب، میرے حلقہ 11 میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہے، راجہ گلویز صاحب بڑے اچھے ادیب ہیں. محترم حاجی دلفقار صاحب، بزرگ استاد ہیڈ ماسٹر کرامت صاحب، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، قرائے اعظم،
ابھی مولانا قاری ولید اقبال صاحب بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی تشریف لائے، اور دیگر نوجوان علماء، میں سب کے لیے دیدہ اور دل پر شیرا کرتا ہوں۔ وقت چونکہ بالکل مختصر ہے اس لیے میں نے لمبی تقریر نہیں کی، ایک جملہ کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں کہ اصل عزت مال کی عزت نہیں ہے، دولت کوچ کرنے والا سایہ ہے، مال پانی پر لکیر کی مانند ہے۔ دنیا کی عزت و کر و فر یہ جب مختلف مخالفت کی آندیاں چلتی ہیں تو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتی ہیں۔ اصل عزت دین کی عزت ہے۔ یحییٰ بن اقسم ایک محدث گزرے ہیں، ہارون الرشید کا بانک پن، پروٹوکول، عزت، وقار، کر و فر اور اس کی شان جلالت کو دیکھ کر کہا کہ اصل عزت تو آپ کو اللہ نے دی ہے۔ تو ہارون الرشید نے کہا نہیں، اصل عزت ان کی ہے جن کے لبوں پر یہ دل اویز ترانہ ہوتا ہے، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول اللہ، جن کے لبوں پر مصطفیٰ کی حدیث کی تلاوت کا نغمہ ہوتا ہے، اصل عزت ان کی ہے۔ لأن اسمہ، کہتے ہیں ھذا خیر منی لأن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ، اس لیے کہ ان کی جو سند ہے علم کی براہ راست مصطفیٰ کریم تک جاتی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فنا ہونے والے ہیں لیکن علم والے ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ ابو حنیفہ کی مخالفت کرنے والے تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گئے، ابو حنیفہ آج بھی عزت کے آسمان پر جگمگا رہے۔ بخاری کے مخالفین نے اتنا مجبور کیا امام بخاری کو کہ وہ اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ میں رمضان میں یہ محدثین پر درس دوں گا یہاں۔ لیکن مخالفت کرنے والے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، کوئی ان کے نام سے آگاہ نہیں۔ امام بخاری کا نام آج بھی آتا ہے تو آنکھیں حیا سے جھک جاتی ہیں۔ تو عزت دین میں ہے۔ مفتی صاحب نے دین کا کام کیا اور یہ سارے لوگ رجال دین ہیں، ان کی بہت زیادہ عزت ہونی چاہیے، ہر مقام پر عزت ہونی چاہیے۔ بلکہ میں نے ایک جمعہ کے موقع پر خطاب میں کہا تھا، حضور نے فرمایا جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے پر شفقت نہیں رکھتا، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ بِعَالِمِنَا حَقَّهُ فَلَيْسَ مِنَّا، اور جو عالم کے مقام کو نہیں جانتا وہ بھی ہمارے طریقہ پر نہیں ہے۔ تو یہ سارے علماء لائق تعظیم، لائق اکرام، لائق محبت ہیں، دین کی بہاریں ان کے دم بقدم سے ہیں۔ میں تمام احباب کا، جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے، دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قاضی صاحب آپ کا بھی، حافظ صاحب آپ کا بھی، آپ اس کو پروگرام کو جو ہے اس کی کوریج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ قائم دائم فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ 6-7 ماہ تک یہاں کچھ بچے، میرا یقین ہے کہ وہ حافظ قرآن بنیں گے تو ہم بڑی تقریب رکھیں گے۔ بھائی اسلم مغل صاحب کو بھی بڑی عزت ملی، اس عہدے کو انہوں نے ہی زیادہ روشن کیا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ ان کا بن خرمہ میں ادارہ ہے، ایک بچے نے ان کے والدین کے ختم کے موقع پر حفظ کیا تو اس میں ایک خاص روحانیت تھی، آپ موجود تھے وہاں۔ اس طرح چکسواری میں ان کا ایک ادارہ ہے، کھوئرٹا میں ان کا ایک ادارہ ہے۔ یہ بڑا اچھا کام ہے کہ سیاسی مصروفیات کے ساتھ ساتھ دینی کام میں بھی پیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے، تمام معاونین کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ حاجی محمد یونس صاحب، حاجی الطاف صاحب، حاجی یاسین صاحب، یہ میرے کچھ احباب جو تعاون کرنے والے ہیں، اللہ سب کو عزت شان عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ مسجد نمازیوں سے بری ہوتی ہے اور ہر نماز کے بعد ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی مشیر خاص صدر آزاد کشمیر محمد اسلم مغل نے اپنے خطاب میں کہا کہ جناب مولانا مفتی نذیر احمد صاحب نقشبندی، میں جناب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس ادارے میں، اور اس کے بعد جناب مولانا صاحب، مولانا زبیر نقشبندی صاحب، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ میں اس فیملی کا حصہ بنا ہوں، میں اس کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں، کیونکہ جب آپ نے یہ ادارہ شروع کیا تھا نا، ہم نے جب مشورہ کیا نا آپ نے میرے ساتھ، تو میں نے ان کو ایک ہی یقین دلایا کہ
آپ جب بھی مجھے پکاریں گے انشاءاللہ میں آپ کے شانہ شانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ایسے مولانا، میں کیا کہتا ہوں کہ ایسے یہ ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. تو میرے تو ماشاءاللہ یہ استاد بھی، میں ان کو استاد بھی مانتا ہوں، اور یہ اللہ پاک ان کو، میں ہمیشہ یہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، میں ان کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کا سایہ میرے سر پر قائم دائم رکھے. کیونکہ میرے آج دن تک اگر مجھے کوئی بھی بات کرنی ہو، کوئی بھی مشورہ کرنا ہو، تو یہ میرے استاد، میں اس لیے کہتا ہوں استاد ہیں، یہ ہمیشہ میرے لیے راستے کھولتے ہیں، بناتے ہیں. تو جناب میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جب یہ دارہ دیکھتا ہوں نا تو میں خوشی سے میں بھی کہتا ہوں کہ شکر الحمدللہ میں پارٹ آف دس فیملی ہوں. ٹھیک ہے، تو میں یہ دیکھیں آپ نے مجھے اس راستے پر لگایا، اس کے بعد میں نے کتنے اداروں میں کنیکٹڈ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مجھے یہ ثواب نہیں جا رہا، یہ آپ کو بھی ثواب جا رہا ہے. جہاں جب میں جاتا ہوں نا تو میرے دل میں سب سے پہلے آپ میری آنکھوں میں سب سے پہلے آپ نظر آتے ہیں. کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس راستے پر لگانے والے آپ ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کے لیے دعا کروں اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے. اور میں آپ سے ہمیشہ ایک ہی میری درخواست رہتی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، جب بھی موقع ملے میرے والدین کے لیے دعا کریں. تو میں انشاءاللہ میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ ہر موقع پر، ہر لمحے پر آپ مجھے یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو مجھے صرف اسی بات کی لالچ ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں لالچی ہوں، لیکن میں اپنے ماں باپ کی دعا کے لیے لالچی ہوں. تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس راستے پر لگایا، اس نیک راستے پر لگایا. اور مجھ سے اللہ پاک ایسے کام کراتا ہے کہ میں جو کام کر کے مجھے دل سے تسلی ملتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ابھی رات کو میں نے ایک فنکشن تھا، وہ بھی کاف اسکول والوں کا. تو میں پہلے بھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ چلتا رہتا ہوں. وہ انگلینڈ میں تھا، تو میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا. کہنے لگا، بیٹا میرا کہنے لگا کہ ڈیڈ یہ یہاں بڑے بڑے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بچہ ہے. میں نے کہا آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ ادھر گیا نا تو اتنا خوش ہوا، اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا ڈیڈ تھینک یو ویری مچ کہ میں نے یہاں آ کے جو روحانیت فیل کی ہے تو میں یہاں کوئی دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا دل کھول کر دو جو دینا چاہتے ہو. تو مجھے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں اللہ کی راہ پر، جس طرح مجھے مولانا زبیر صاحب نے اس راستے پر لگایا، تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچے بھی جب اس راستے پر چلیں گے شاید ایک نہ ایک دن، اور میرے لیے ہم نے بھی مر جانا ہے، کوئی سب نے ادھر رہنا نہیں ہے، شاید ان میں سے کوئی ایک ہی اچھا نکل آئے، اچھی سوچ والا نکل آئے. ہمارے لیے بھی اس طرح دعائیں کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس علاقے کی خوش قسمتی ہے کہ مولانا زبیر صاحب جیسا بندہ آپ کا حصہ بنے ہیں، اس علاقے کا حصہ بنے ہیں. اور ماشاءاللہ میں ڈے ون سے جب ساتھ میں تھا مجھے امید، میں نے کہا مولانا صاحب آپ دیکھ لیں کتنا بڑا منصوبہ جو آپ کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ اللہ پاک میری مدد کرے گا اور آپ میرے ساتھ رہنا. میں نے کہا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. جناب آپ کا بہت بہت ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹر امور دینیا مفتی اعظم آزاد کشمیر مفتی نذیر احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے تو میں فخر کشمیر خطیب اعظم کشمیر مبلغ یورپ اور امریکہ قاسم علمی فیض عارف کھڑی، جملہ صحیح بولا ہوگا حضرت، حضرت علامہ مولانا محمد زبیر نقشبندی صاحب اور جامعہ مسجد علی المرتضیٰ اور اس ادارہ کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے یہ خوبصورت علماء کی، معززین کی کہکشاں سجائی. اور
اس سے قبل محترم عبدل جبار صاحب، نذیر جلال صاحب، چودھری جمیل تبسم صاحب، اسلم مغل صاحب، فاروق گوندل صاحب، مفتی عبدالغفار سلفی صاحب، مولانا افتخار ہاشمی صاحب اور پروفیسر محمد بلال یعقوب جامی صاحب نے میرے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے، جس محبت کا اظہار کیا ہے، اس پر میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ماشاءاللہ تحصیل مفتی محمد ابراہیم آپ بھی تشریف فرما ہیں، قاری شفقات سلطانی، قاری حفیظ الرحمان، قاری عدیل سلطانی، قاری مربت اور دیگر علماء حفاظ قراء، آپ سب اس مجلس میں تشریف لائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ صرف اتنا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، مجھ میں تو ایسی بات ہے۔ یہ میرے آقا کا کرم ہے، میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے توفیق بخشی اور کچھ کام نصیب ہوا۔ میں نے 36 سال سروس کی، تقریباً پونے 2 سال تحصیل مفتی رہا اور 25 سال میں ضلع مفتی رہا الحمدللہ، اور 9 سال ڈائریکٹر رہا۔ کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس وقت ہم ڈائریکٹ ضلع مفتی آ گئے، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ، میرے دل میں بڑی خواہش تھی کہ اللہ توفیق دے تو قرآن پڑھانے والوں کی خدمت کریں، تو اپنی سطح پر کرتے تھے، لیکن جب یہ ڈائریکٹر کا منصب آیا تو پھر ہمارے پاس ایک تجوید القرآن ٹرسٹ کا یہ ادارہ جو 1960-65 میں قائم ہے، تو اس کا بڑا بورڈ ہے جس میں صدر آزاد کشمیر چیئرمین، وزیر اعظم شریک چیئرمین، اسپیکر وائس چیئرمین، اور پھر چیف سیکرٹری، سیکرٹری فائنانس، اے جی، بڑے بڑے لوگ، وزیر مذہبی امور، یہ سب اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور اے جی خزانہ۔ تقریب کے اختتام پر دعا کروائی گئی، جبکہ مفتی اعظم آزاد کشمیر و ڈائریکٹر امور دینیا مفتی نذیر احمد قادری کو محقق الاثر خطیب کھڑی شریف ڈاکٹر مفتی زبیر احمد نقشبندی کی جانب سے یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ کریم کہ رب کائنات ہمارے ہاتھ پر کرم، یا اللہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش، اسلم مغل صاحب کے والدین کے لیے کہا گیا، یا اللہ اسلم صاحب کے والدین ہم سب کے والدین، خاص طور پر ہمارے پروفیسر بلال کے والدین، کے والد گرامی میرے استاد بھائی تھے، ہم نے ایک ہی استادوں سے حفظ کیا، علامہ قاری حافظ محمد یعقوب ایک حادثہ میں شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہم سب کے آباء و اجداد عزیز و اقارب ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما، قبروں کو منور فرما، جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما، یا اللہ پاکستان کو مستحکم فرما، یا اللہ کشمیر کو آزاد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔